أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم. نعت شریف کے لیے انشاءاللہ صوفی عتیق الرحمان صاحب سے گزارش ہے کہ یہ آئے اور نعت شریف پیش کریں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں. نعت شریف جب پڑھی جائے کوشش کیا کریں کہ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے, اللہ کے پیاروں کا ذکر ہوتا ہے, تو جس قدر ممکن ہو مل کر اس کے اندر شامل ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور زمانہ سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, اس کے 2 سے 3 اشعار میں پیش کروں گا, اور مفتی صاحب سے گزارش ہے کہ اپنے بیان کے دوران اگر ممکن ہو وقت ہو تو ان 2 اشعار کی تشریح بھی فرما دیں. ٹھیک, مل کر پڑھ لیجئے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. فارق حق و باطل امام الہدی, فارق حق و باطل امام الہدی, فارق حق و باطل امام الہدی, تغی مسلول شدت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں. اور وہ عمر جس کے اعداء پیش سکر, وہ عمر جس کے اعداء پیش سکر, وہ عمر جس کے اعداء پیش سکر, اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: زينوا مجالسكم بالصلاة علي وبذكر عمر رضي الله تعالى عنه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے شمار احسان کہ اس نے اس پرفتن دور میں ہم سب کو اپنے گھر میں، مسجد میں جمع ہو کر وقت گزارنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہمیں مسجد میں بیٹھ کر اللہ کے اور اس کے حبیب کے پیاروں کا ذکر سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، اپنے پیاروں کے صدقے میں ہم سب کو بھی اپنے پیاروں کے اندر شامل فرمائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی، دوسرے خلیفہ، مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و مرید رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کے سلسلے میں آج ہم سب یہاں جمع ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک شان کے حوالے سے انشاءاللہ اس بیان کے اندر چند فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض عطا فرمائے۔ جو اس محفل کے اندر شریک ہیں یا اس کو سن رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت نصیب فرمائے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلالت کا صدقہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی رعب و دبدبہ عطا فرمائے، اور وہ رعب و دبدبہ ہمارا وہ اسلام کے کام آئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے خاص بندوں میں شامل فرمائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اپنی محفلوں کو، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر اور میرے پیارے عمر کا ذکر کر کے مزین اور خوبصورت بنایا کرو۔ تو پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے سے محفل خوبصورت بن جاتی ہے، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنے سے محفل کے اندر رنگ آ جاتا ہے۔ تو آج حضور علیہ السلام پر درود و سلام کے نذرانے بھی پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی مبارک ہستی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من نبی الا وله وزیران من اہل السماء ووزیران من اہل الارض۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی ہے
اس کے 2 وزیر آسمانوں میں ہوتے ہیں اور 2 وزیر دنیا کے اندر ہوتے ہیں. وزیر. پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا وَزِيرَايَ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ. ارشاد فرمایا آسمانوں کے اندر میرے 2 وزیر فجبرائیل و میکائیل، ان میں سے ایک جبریل علیہ السلام ہیں اور دوسرے میکائیل علیہ السلام ہیں. یہ 2 آسمانوں میں میرے وزیر ہیں. اور پھر زمین کے اندر جو حضور علیہ السلام کے 2 وزیر ہیں، حضور علیہ السلام نے ان کا تذکرہ فرمایا. ارشاد فرمایا وَأَمَّا وَزِيرَايَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ. اور زمین کے اندر میرے جو 2 وزیر ہیں ان میں سے ایک ابو بکر ہیں اور دوسرے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ حضور علیہ السلام کے زمینی وزیر ہیں. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنا وزیر بنایا ہے. اور یہاں پر بڑی پیاری بڑی خوبصورت بات حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، بڑی ایمان افروز بات ہے. آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو وزیر ہوتے ہیں حاکم کے. وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ حاکم کے. اور وزیر وہاں مقرر ہوتے ہیں جہاں جہاں حاکم کی حکومت چلتی ہے. جہاں حاکم کا سکہ چلتا ہے اس کے وزیر وہیں مقرر ہوتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا کہ وزیر اور پاکستان کا مقرر کسی دوسرے ملک کے اندر ہو؟ تو ایسا نہیں ہوتا. تو فرمایا کہ وزیر ہوتے ہیں بادشاہ کے. تو جہاں جہاں اس کی بادشاہت ہو اس کے وزیر وہاں مقرر ہوتے ہیں. تو پتہ چلا نبی علیہ السلام کی جس طرح بادشاہت آسمانوں پر ہے، زمین پر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح وزیر بھی حضور علیہ السلام کے آسمانوں پر بھی بنائے ہیں اور زمین پر بھی بنائے ہیں. حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی بادشاہت عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں بھی آپ کے وزیر رکھے ہیں اور زمین میں بھی حضور علیہ السلام کے وزیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں. اور زمینی وزیروں میں سے 2 وزیروں کا ذکر فرمایا. وہ وزیر کون ہیں؟ ایک ابو بکر ہیں اور ایک فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور آج ہم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ سننے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید فرقان حمید کی آیت نازل فرمائی. سورہ انفال آیت نمبر 64. یہ ایسی جلیل القدر ہستی ہیں کہ جب یہ مسلمان ہوئے نا اس سے پہلے 39 لوگ مسلمان ہو چکے تھے. 39. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلان نبوت فرمائے ہوئے 6واں سال چل رہا تھا. تو 6 سال تک کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ 39 لوگ. اب اس سے یہ بھی اندازہ لگائیں کہ حضور علیہ السلام نے کیسی محنت فرمائی ہے لوگوں کو کفر سے نکال کر ایمان کی طرف لانے کے لیے. 6واں سال ہے نبوت کا. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی تعداد کتنی ہو چکی ہے؟ 39. تو 40ویں جو ہستی مسلمان ہوئی اس ہستی کا نام فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ کے بارے میں آتا ہے جب آپ مسلمان ہوئے نا، آپ جب ایمان لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی اسلام کو عظمت عطا فرمائی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے اور آپ کی پیروی کرنے والے مومنین آپ کے لیے کافی ہو جائیں گے. جب یہ ہستی ایمان لائی. اور علماء فرماتے ہیں کہ آپ مرید رسول بھی ہیں اور مراد رسول بھی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید تو ہیں، مراد بھی ہیں. مرید اور مراد میں فرق کیا ہوتا ہے؟ یہ بڑا پیارا فرق ہے. دیکھیں، مرید وہ ہوتا ہے جو مرشد کی بارگاہ میں خود چل کر آتا ہے. خود چل کر مرشد کی بارگاہ میں آنے والے کو مرید کہتے ہیں. اور مراد اس کو کہتے ہیں کہ جس کو مرشد مانگ کر لیتا ہے. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کو مانگ کر لیا ہے تو آپ مراد رسول بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب ذرا اندازہ لگائیں
کہ وہ ہستی جس کو حضور علیہ السلام نے رب سے مانگ کر لیا، اس کی شان کیا ہوگی، اس کا مقام کیا ہوگا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان کے لیے حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ یہ دعا فرمانے سے پہلے کے حالات کیسے تھے، مسلمانوں پر مکہ المکرمہ کی زمین کس قدر تنگ ہو چکی تھی، مسلمانوں کو کس قدر اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی جا رہی تھیں۔ جو بھی شخص مسلمان ہوتا تھا وہ اپنے اسلام کو چھپاتا تھا۔ حضور علیہ السلام تبلیغ فرما رہے تھے لیکن چھپ کر تبلیغ کرنے کا حکم تھا، علل اعلان تبلیغ نہیں ہو رہی تھی۔ جو مسلمان ہوتے تھے وہ کلمہ پڑھتے تھے لیکن اپنے مسلمان ہونے کا اظہار نہیں کرتے تھے، کیونکہ اپنی اسلام کا اظہار کرنا اس وقت ایسا ہی تھا گویا کہ اپنی موت کو دعوت دینا۔ کفار جان کے دشمن بن جایا کرتے تھے۔ اس کیفیت کے اندر حضور علیہ السلام نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب سے مانگا، اور وہ کیفیت کیا تھی، کتنی مشکل کیفیت تھی۔ مکہ المکرمہ میں مسلمانوں کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مشرکین کا رویہ کیسا تھا۔ بخاری شریف کے اندر بلکہ ایک حدیث پاک بھی ہے، وہ بھی سماعت کریں کہ کفار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتی ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے۔ اب یہ اندازہ لگائیے ذرا کہ کتنی مشکلوں سے، کتنی قربانیوں سے اسلام ہم تک پہنچا ہے، اور یہ محسنین ہیں، یہ ہمارے محسن ہیں کہ جنہوں نے قربانیاں پیش کر کے ہم تک اسلام کو پہنچایا ہے، اور ہمارے سب سے بڑے محسن حضور علیہ السلام ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس کس طریقے سے ستایا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یصلی عند البیت، حضور علیہ السلام ایک مرتبہ بیت اللہ شریف کے قریب صحن کعبہ میں نماز ادا فرما رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام بیت اللہ شریف کے صحن میں نماز ادا فرما رہے ہیں، وَأَبُو جَهْلٍ وَأَصْحَابٌ لَهُ جُلُوسٌ، اور ابو جہل اور اس کے یار یہ بھی قریبی کہیں بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں گپے لگا رہے تھے۔ حضور علیہ السلام صحن کعبہ میں بیت اللہ شریف کے قریب نماز ادا فرما رہے ہیں۔ اِذْ قَالَ بَعْدُهُمْ لِبَعْدٍ، ان میں سے ایک شخص نے کہا، یہ جو کافر بیٹھے ہوئے تھے، کافروں کا ٹولہ، ابو جہل اینڈ کمپنی جو بیٹھی ہوئی تھی، ان میں سے ایک شخص نے کہا، ایکم یجیء بسلا جزور بنی فلاں، ابو جہل یا اس کے یاروں میں سے کسی نے کہا کہ تم میں سے کون ہے کہ جو ایک کام کرے، وہ فلاں قبیلہ جو ہے اس کے اندر اونٹنی کی ایک اوجڑی رکھی ہوئی ہے، جس کے اندر کیا ہوتی ہے، غلاظت ہوتی ہے، گندگی ہوتی ہے، اونٹنی کی ایک اوجڑی رکھی ہوئی ہے، تم میں سے کون ہے کہ جو اس اوجڑی کو اٹھا کر لائے، فَيَدَعُهُ عَلَى ظَهْرِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم اِذَا سَجَدَ، اور لا کر کیا کرے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہنے لگا کہ جب یہ سجدے میں جائے نا تو وہ اونٹ کی اوجڑی لا کر ان کی پشت پر رکھ دے، یہ کام کون کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں، فَانْبَعَثَ أَشْقَى الْقَوْمِ، لوگوں میں سے جو سب سے بڑا بدبخت تھا نا وہ گیا، فَجَاءَ بِهِ، اور اونٹ کی اوجڑی اٹھا کر لے آیا، فَنَظَرَ، انتظار کرتا رہا، حَتَّى إِذَا سَجَدَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں تک کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ فرمایا، وَدَعَهُ عَلَى ظَهْرِهِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ،
تو اس بدبخت نے اس اوجڑی کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر دونوں کندھوں کے درمیان جہاں مہر نبوت ہے نا وہاں لاد دیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں وَأَنَا أَنْظُرُ لَا أُغْنِي شَيْئًا لَوْ كَانَ لِي مَنَعَةٌ. فرماتی ہیں کہ میں یہ منظر دیکھ رہا تھا لیکن اتنی طاقت نہیں رکھتا تھا. وہ بہت بڑے ہنڈے تھے بھائی، بہت بڑے ہنڈوں کا نام ابو جہل اینڈ کمپنی ہے. فرماتے ہیں کہ میرے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں روک پاتا. تو جب سب سے بڑے بدبخت نے یہ کام کر لیا نا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں ہیں اور لا کر اور حضور علیہ السلام کی پشت پر جب ڈال دی تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَجَعَلُوا يَضْحَكُونَ وَيُحِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ. تو وہ سارے بدبخت جو بیٹھے ہوئے تھے ابو جہل اینڈ کمپنی، وہ یہ سارا معاملہ دیکھ کر اس قدر کھل کھل کر ہنسنے لگے کہ ہنس ہنس کر ایک دوسرے پر لوٹ رہے تھے. مذاق اڑانے کی کیفیت. یاد رہے یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ یہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہو رہا ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس کس طریقے سے ستایا گیا، ابو جہل اور اس کے یاروں نے کیسے کیسے ظلم و ستم کیے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کیفیت دیکھ کر وہ سارے ہنسنے لگے اور ایک دوسرے پر لوٹ پوٹ ہوتے. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساجد لا يرفع رأسا. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے ہی کی حالت میں تھے، اپنا سر نہیں اٹھا پا رہے تھے. حتی جاءته فاطمہ، یہاں تک کہ حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا تشریف لے آئیں. اس وقت آپ بہت چھوٹی عمر کی تھی، بچی تھی. حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا آپ تشریف لائیں. فطرحت عن ظہرہ، حضور علیہ السلام کی پشت سے اپنے ننھے ہاتھوں کے ساتھ حضرت خاتون جنت رضی اللہ عنہا نے اس اوجڑی کو ہٹایا. فرفع رأسہ، تو حضور علیہ السلام نے اپنا سر اٹھایا اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائے جلال فرمائی. دعائے جلال. اور حضور علیہ السلام کی دعا سبحان اللہ. قرآن کہتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. مفسرین نے لکھا یہاں پر دعا سے مراد ایک معنی یہ بیان کیا گیا کہ حضور علیہ السلام کا دعا کرنا ہے. رب فرماتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو آپس میں جو تم دعائیں کرتے ہو ان دعاؤں کی طرح نہ سمجھنا. یہ ہاتھ جب اٹھ جایا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول فرما لیا کرتا. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلال آیا تو حضور علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں التجا کی. اللہم علیک بقریش، اے مالک ان قریش کو پکڑ لے. ثلاث مرات، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے 3 مرتبہ یہ کلمات کہے. پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو بدبخت لوگ بیٹھے تھے نا جنہوں نے یہ حرکت کی، حضور علیہ السلام نے ان میں سے ایک ایک کا نام لے کر بد دعا کی. ایک ایک کا نام لیا. حضور علیہ السلام نے دعا کی اللہم علیک بی جہل وعلیک بعتبہ وشیبہ والولید وامیہ وعقبہ. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 6 کا نام حضور علیہ السلام نے لیا، 7ویں کا بھی لیا لیکن 7واں میرے ذہن سے نکل گیا کہ وہ 7واں کون تھا. 7 افراد کا نام لے کر حضور علیہ السلام نے دعائے جلال فرمائی. پھر حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی نا، حضور علیہ السلام کو ستانے والے لوگ تھے. پھر ہوا کیا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں فوالذی نفسی بیدہ لقد رأیت الذین عد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرعا فی القلیب قلیب بدر. فرماتے ہیں اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، واللہ اللہ کی قسم
بے شک میں نے ان سارے لوگوں کو کہ جن کو حضور علیہ السلام نے بد دعا دی تھی، ان سارے لوگوں کو بدر کے دن بدر کے کنویں کے اندر مرے ہوئے پڑے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان کو بھی۔ یہ ان کی کیفیت ہوئی، وہ سارے کے سارے بدر کے اندر مارے گئے، اٹھا کر بدر کے کنویں کے اندر سب کو ڈال دیا گیا۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ منظر بھی دیکھا تھا، پھر حضور علیہ السلام نے جب دعا فرما دی پھر میں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ حضور علیہ السلام کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا قبول فرماتا ہے۔ تو یہ ہے دعائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ہاتھ اٹھ جاتے ہیں پھر عطا ہو جاتی ہے۔ تو یہ کیفیت تھی اس وقت مکہ المکرمہ میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح ستایا جاتا تھا۔ یہ تو ایک جھلک ہے، بہت سارے واقعات تو ایسے ہیں کہ جو بیان کرنے سے باہر بیان نہیں ہو سکتے۔ پھر مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا جاتا تھا، ان کو کس قدر تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی۔ جب یہ کیفیات ہوئی نا، 39 مسلمان ہو گئے۔ اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا نا کہ کافروں کا ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے، مسلمانوں پر زیادتی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ انتخاب نے ایک شخصیت کو منتخب کر لیا کہ اس کو اپنا غلام بنانا ہے۔ پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام باحب هذین الرجلین الیک بابی جہل او بعمر بن الخطاب قال وکان احبهما الیہ عمر۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، رات کا وقت تھا، حضور علیہ السلام نے دعا کیا فرمائی، اے مالک اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کو عزت عطا فرما، ان دو لوگوں میں سے جو تجھے پسند ہے، جس سے تو محبت فرماتا ہے، جو تیری بارگاہ میں مقبول ہے، جو تیرا پسندیدہ ہے، اس کے اسلام لانے کے ذریعے سے مولا اسلام کو عزت عطا فرما۔ تو سارے لوگ وہ ہیں کہ جو اسلام میں آئے تو اسلام نے انہیں عزت دی، لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو عزت عطا فرمائی۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ مالک یہ جو دو نام ہیں، ابو جہل کا نام لیا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا، والا ان میں سے جو تیرا پسندیدہ ہے نا، جس سے تو محبت فرماتا ہے، تو پتہ چلا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی، مولا جس سے تو محبت فرماتا ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ ادھر حضور علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں، ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابو جہل کے پاس بیٹھے ہیں، دیگر کفار بھی بیٹھے ہیں، پریشان ہیں سارے کافر۔ ان کو خبر پہنچی ہے کہ 39 مسلمان ہو گئے ہیں، مسلمانوں کی تعداد آہستہ آہستہ بڑھ گئی، تو وہ بیٹھ کر سوچ رہے ہیں کچھ ایسا کیا جائے کہ اسلام کو ختم کر دیا جائے۔ تو اس کا ایک ہی طریقہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا جائے۔ ابو جہل نے آفر رکھی کہ کون ہے کہ جو جا کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دے، جو یہ کام کرے گا میں اسے 100 اونٹ دوں گا، اتنے اوقیہ سونا دوں گا، یہ انعام دوں گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابو جہل کے ساتھ بڑی یاری تھی، تو ابو جہل کو کہنے لگے کہ یہ جو آفر تو نے دی ہے یہ پکی بات ہے، اتنا دو گے؟ وہ کہنے لگا دوں گا۔ ادھار تو نہیں کرو گے؟ نہیں ادھار نہیں کروں گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، آپ نے تلوار اٹھائی اور نکلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کے ارادے سے۔ لیکن ادھر حضور علیہ السلام دعا فرما چکے تھے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھ چکے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلال کے ساتھ، اچھا ان کا روب بڑا تھا، ان کا دبدبہ بڑا تھا، یہ جا رہے ہیں بڑے جلال کے ساتھ، تلوار ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہیں۔ ایک شخص سے ملاقات ہو گئی، اس نے پوچھا کدھر جاتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میں مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے کہ
مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں شہید کرنا، پہلے جا کر اپنے گھر کی خبر تو لو. میں نے سنا ہے تمہاری بہن تمہارا بہنوئی وہ دونوں مسلمان ہو گئے ہیں، دونوں حضور علیہ السلام کے غلام بن گئے. اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور زیادہ جوش اور جذبہ اور غصہ آیا. آپ ادھر جانے کی بجائے اپنی بہن کے گھر چلے گئے. جب دروازے پہ پہنچے نا تو سنا اندر سے آواز آ رہی ہے، کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی ہے. دروازے پر دستک دی، اندر سے پوچھا گیا کون؟ بتایا عمر. جب نام سنا تو ڈر گئے. تو وہ جو صفحات تھے قرآن پاک کی ان کو چھپا دیا گیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لائے تو آپ نے جلال سے پوچھا اپنے بہنوئی سے، میں نے سنا ہے تم مسلمان ہو گئے. انہوں نے اقرار کیا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے نا، تو مارنا شروع کر دیا. بہن آگے آئی، بہن کو بھی مارا، بہن کو زخمی کر دیا. جب زخمی کر دیا نا تو آپ کی بہن نے فرمایا کہ اگر تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں. سن لے، میں کلمہ پڑھ چکی ہوں، حضور علیہ السلام کی غلامی اختیار کر چکی ہوں. اگر تو کفر کو نہیں چھوڑ سکتا تو میں اسلام کو کیسے چھوڑوں؟ میں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتی. اعلان کہتی ہوں کہ میں مسلمان ہو چکی ہوں. جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ کوئی ٹھنڈا ہوا نا تو آپ نے فرمایا کہ اچھا، میں جب دروازے پر آیا تھا تو کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی تھی. تو آپ کی بہن بولی کہ وہ قرآن ہے، آسمانی کتاب ہے، نبی علیہ السلام پر نازل ہو رہی ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لاؤ وہ کتاب مجھے بھی دکھاؤ. تو آپ کی بہن بولی کہ نہیں، ناپاک لوگ اس کتاب کو چھو نہیں سکتے، پہلے غسل کرو یا وضو کرنے کا کام. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طہارت حاصل کی. پھر آپ کے ہاتھ میں وہ صفحات دیے گئے اور ان کے اوپر سورہ طٰہٰ کی آیتیں لکھی ہوئی تھی. جب آپ نے قرآن پڑھا نا تو ظاہر اور باطن چینج ہو گیا. ادھر حضور علیہ السلام کی دعا اثر کر رہی ہے، ادھر قرآن کے الفاظ اثر کر رہے ہیں. اب چہرہ بتا رہا ہے کہ اندر کی کیفیت چینج ہو چکی ہے. آپ پوچھتے ہیں اپنی بہن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ملیں گے؟ آپ نے بتایا کہ جاؤ دار ارقم، وہاں حضور علیہ السلام صحابہ کے ساتھ موجود ہیں. اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب نکلے نا تو صفا پہاڑی کے ساتھ ہی وہ مقام تھا دار ارقم جہاں حضور علیہ السلام صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ موجود تھے. اور جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتا دیکھا صحابہ کرام نے تو ڈر گئے، بڑی جلال میں آ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 دن پہلے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو چکے تھے. وہ بھی حضور علیہ السلام کی غلامی اختیار کر چکے تھے اور ان کا بھی بڑا نام تھا، ان کا بھی بڑا دبدبہ تھا. وہ حضور علیہ السلام کی پہرے داری پر کھڑے تھے. وہ مسلمانوں کے پیچھے ہٹا کر کہنے لگے کہ آنے دو عمر کو، اگر تو خیریت کے ارادے سے آیا ہے تو ٹھیک، اور اگر ارادہ کچھ اور ہے تو اسی کی تلوار سے اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دوں گا، آنے دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہٹ جاؤ، عمر کو آنے دو، کیونکہ حضور علیہ السلام تو دعا فرما چکے تھے. اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو جب صحن کے اندر پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گریبان سے کپڑے کو پکڑا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آستین کو پکڑا، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ گریبان کو پکڑا یا پلو کو پکڑا، بہرحال کپڑے کو پکڑا. اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عمر تجھے کیا ہے کہ تو کلمہ نہیں پڑھتا، مسلمان نہیں ہوتا. حضور علیہ السلام کا اتنا فرمانا تھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے کلمہ پڑھا اور حضور علیہ السلام کی غلامی اختیار کر لی. حضور علیہ السلام کے جب آپ غلام بنے، جب آپ نے کلمہ پڑھا تو مسلمان اس قدر خوش ہوئے کہ مسلمانوں نے دار ارقم کے اندر رہتے ہوئے اس قدر اللہ اکبر کا بلند آواز سے نعرہ لگایا کہ حرم کعبہ کے اندر جو کافر موجود تھے ان تک بھی آواز پہنچ گئی. انہوں نے بھی سنا کہ مسلمانوں نے اس قدر بلند آواز سے نعرہ لگایا ہے. پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جلال بڑا عجیب تھا، جلال بڑا عجیب تھا. اسلام سے پہلے بھی بڑا جلال تھا، پھر مسلمان ہو گئے، حضور علیہ السلام کے غلام ہو گئے، پھر تو آپ کے جلال کی کیفیت ہی کچھ اور تھی. سارے مسلمان ہوئے لیکن ان کا اسلام لانے کا انداز ہی الگ ہے. مسلمان ہوئے نا تو اب انہوں نے سوچا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، حضور علیہ السلام کا غلام ہو گیا ہوں، اب ذرا لوگوں کو پتہ تو چلے کہ میں غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کر چکا ہوں، میری یہ بات چھپی نہ رہی، سب کو پتہ چلے. اس سے پہلے مسلمان جو مسلمان ہو رہے تھے انہیں حکم کیا تھا؟ اسلام کو چھپا کے رکھنا ہے،
اسلام کو ظاہر کرنا گویا کہ اپنی موت کو دعوت دینے والا معاملہ تھا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ساری تدبیریں اختیار کی جس سے لوگوں کو پتہ چلے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے غلام بن چکے ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان میں سے ایک تدبیر اختیار کی. وہ کیا تھی؟ آپ گئے ابو جہل کے دروازے پر، ڈیل کر کے آئے تھے اس سے. ابو جہل کے دروازے پر گئے، جا کر دستک دی. ابو جہل باہر آیا اور آ کر جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھا نا تو فوراً خوشی کے مارے کہنے لگا ہاں عمر کیا خبر ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سینہ تان کر جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کو اختیار کر چکا ہوں، مسلمان ہو چکا ہوں. اس کے منہ پر جا کر اسے سنایا کہ میں مسلمان ہو کے آ گیا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی اختیار کر کے آ گیا ہوں. اب وہ ابو جہل تھا، جاہلوں کا باپ تھا. پہلے ابو الحکم تھا، وہ حکمتوں کا باپ اسے کہا جاتا تھا. لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دشمنی اختیار کی نا تو ابو جہل ہو گیا. اب جب اسے پتہ چلا نا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گیا ہوں، کر تو کچھ سکتا نہیں تھا، غصے کے مارے دروازہ بند کیا، اندر چلا گیا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور تدبیر اختیار کی. آپ کی یہ خواہش تھی کہ میں مسلمان ہوا ہوں، مکے کے کافروں کو، مشرکین کو، دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلنا چاہیے کہ عمر مسلمان ہو گیا ہے. عمر نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ لیا. ایک شخص تھا مکہ المکرمہ میں، اس کا نام تھا جمیل بن معمر. اور یہ ذرا پیٹ کا ہلکا تھا، اس کے پیٹ میں بات نہیں رہتی تھی. ہوتے ہیں نا کچھ لوگ جن کے پیٹ میں بات نہیں رہتی، تو یہ بھی ایسے ہی تھا. تو ایسے لوگوں کے نقصانات بھی بہت ہوتے ہیں اور کبھی کبھی فائدے بھی ہوتے ہیں. فائدے کیا ہوتے ہیں؟ جب کوئی بات، کوئی خبر اڑانی ہو نا تو ایسے بندے تک پہنچا دو خبر اڑ جاتی. تو یہ شخص ویسے ہی تھا، خبر اڑانے والا تھا، پیٹ کا کچا تھا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے، جمیل بن معمر کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے دیکھو تمہیں پتہ ہے کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں. آپ مسلمان ہو گئے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں میں مسلمان ہو چکا ہوں. دیکھو یہ بات کسی کو بتانا نہیں، بہت بڑی خبر ہے، میں نے تمہیں دے دی ہے، کسی کو بتانا نہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ یہ پیٹ کا ہلکا ہے، یہ ہر گھر کے اندر جائے گا اور جا کر یہ خبر پھیلائے گا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے. چنانچہ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بتایا نا تو اس نے پورے مکہ المکرمہ کے اندر یہ خبر پہنچا دی کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے. مسلمانوں کو کیسی عزت عطا ہوئی. اس وقت مسلمان حبشہ کے اندر بعض مسلمان ہجرت کر گئے تھے، تو حبشہ کے اندر یہ خبر پہنچی. ادھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے مسلمان ہوئے، 40ویں مسلمان ہیں. حبشہ کے اندر مسلمانوں کو یہ خبر پہنچی آپ کا ایمان کس قدر معتبر تھا اور کس قدر اسلام کے لیے عزت کا باعث بنا. حبشہ کے اندر مسلمانوں کو یہ خبر پہنچی کہ پورا کا پورا مکہ مسلمان ہو گیا، آپ ایک مسلمان ہوئے. تو گویا کہ آپ کا اسلام اس قدر وزنی، اس قدر وقعت کا حامل تھا. تو آپ نے ہر وہ حیلہ اختیار کیا جس سے لوگوں کو پتہ چلے کہ عمر کیا ہو گئے ہیں، حضور علیہ السلام کے غلام بن گئے ہیں. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے. پہلے عبادت ہوتی تھی چھپ کر. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم حق پر نہیں ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا حق پر ہیں. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں اللہ کے سچے نبی ہیں. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، ہم حق پر ہیں، تو ہم پھر چھپ کر عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ہم آج سے کھل کر علل اعلان کافروں کے سامنے جا کر عبادت کریں گے. یہ آپ کے اسلام لانے کے بعد کا واقعہ ہے کہ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرضی پیش کی نا تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرما دی. پھر 2 لائنیں بنی مسلمانوں کی. یہ وہ عزت، یہ وہ شان تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے مسلمانوں اور اسلام کو عطا فرمائی. 2 لائنیں بنی، ایک کے سامنے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دوسری لائن کے آگے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. دونوں نے تلواریں نکالی ہوئی تھیں اور مسلمان یوں لائنیں بنا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حرم کعبہ کے اندر گئے اور پہلی مرتبہ حرم کعبہ کے اندر علل اعلان اللہ تعالیٰ کی عبادت کی گئی. یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جوش و جذبہ تھا. یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانے کا یہ انداز تھا. پھر کافروں کے اندر جب شور مچانا کیوں ہو، مسلمان علل اعلان عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں. تو بڑے بڑے سورما
بڑے بڑے نامور جو مکہ المکرمہ کے مشرکین تھے، وہ آئے مسلمانوں کو روکنے کے لیے. جو بھی سامنے آتا تو سامنے دیکھتا ایک طرف کیا دیکھتا ہے؟ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسری طرف دیکھتا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب چہرہ دیکھ کر ادھر ہی ہکا پکا رہ جاتا، آگے بڑھنے کی ہمت ہی نہ ہوتی. آپ کا جلال ہی بڑا تھا، آپ کا جلال ہی بڑا، آپ کی ہجرت بھی بڑی با کمال ہے. بلکہ آپ کا جلال تو ایسا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنیے تو انسان ہے نا، انسان. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلال ایسا ہے کہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں انی لانظر الی شیاطین الجن والانس قد فروا من عمر. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں جنوں اور انسانوں کے شیطانوں کو دیکھ رہا ہوں. دیکھ، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کی نگاہ وہ چیز بھی دیکھ لیا کرتی ہے جو عام انسان دیکھ. ہمیں جو چیزیں نظر نہیں آتی، شیطان نظر آتا ہے کسی کو، لیکن حضور علیہ السلام دیکھ لیتے ہیں. تو حضور علیہ السلام کی نگاہ جب عام نگاہوں کی طرح نہیں، تو حضور علیہ السلام کا وجود عام وجودوں کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ واقعی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی لانظر الی شیاطین الجن والانس، میں انسانوں اور جنات کے شیاطین کو دیکھ رہا ہوں، وہ میرے فاروق کو دیکھ کر بھاگ جایا کرتے ہیں. شیطان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر بھاگ جایا کرتے تھے. ایسا جلال. علماء فرماتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر تو شیطان بھاگا کرتے تھے نا. حضور علیہ السلام کے فرامین ہیں آج اگر انسانوں کے شیطانوں کو بھگانا ہونا تو اس کا ذریعہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں ذکر کرو گے وہاں انسانوں میں سے اگر کوئی شیطان بیٹھے ہوں گے بھاگ جایا کریں گے. یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کی عظمت ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کی یہ جلالت ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنیے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لو کانا نبی بعدی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا، فرمایا لکان عمر بن الخطاب، تو وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. تو میرے بعد کوئی نبی سے یہ بھی پتا چلا کہ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نہیں ہو سکتے تو پھر دوسرا کوئی کہیں کا کانا ہو اور وہ اعلان نبوت کر دے، نبی ہونے کا اعلان کر دے، تو وہ کیسے نبی بن سکتا ہے جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی موجود ہونے کے باوجود نبی نہیں بن سکتی تھی. کیونکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ ایسے پیارے صحابی ہیں. ایک مرتبہ حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا قبر کا. قبر کا ذکر حضور علیہ السلام نے فرمایا. ایک مشہور کتاب ہے الریاض النظر فی مناقب العشرہ، صفحہ نمبر 346 پر یہ روایت موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے قبر کا ذکر کیا کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو دو فرشتے آتے ہیں، ایک کو منکر کہا جاتا ہے، ایک کو نکیر کہا جاتا ہے. وہ جو منکر نکیر قبر میں آتے ہیں نا، ان کی شکل و صورت، ان کی ہیبت کو حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا. ان کی ہیبت، ان کی شکل و صورت ایسی ہوگی کہ ان کی نگاہیں نیلی ہوں گی، ان کے منہ، ان کی آنکھوں سے آگ نکل رہی ہوگی، انتہائی ہیبت ناک صورت ہوگی. ان کے بال ان کے پاؤں تک لمبے ہوں گے اور ناخن ان کے اس قدر لمبے ہوں گے کہ وہ ناخنوں سے زمین کو چیرتے ہوئے میت کے پاس آ کر بیٹھ جائیں گے اور سختی کے ساتھ اس کو اٹھا کر بٹھا کر پھر اس سے سوال کریں گے. یہ منکر نکیر کی جلالت کا بیان ہو رہا ہے، ان کی ہیبت کا بیان ہو رہا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. جب حضور علیہ السلام نے ان کی ہیبت کا ذکر فرمایا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا معاملہ کیا ہوگا جب میں قبر میں جاؤں گا تو میرے پاس بھی منکر نکیر آئیں گے تو کیا ہوگا؟ اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلی کہ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں پوچھ رہے ہیں؟ دنیا کے اندر. ابھی قبر میں گئے تو نہیں ہے نا، قبر میں جانا ہے. پھر قبر میں جانے کے بعد منکر نکیر نے قبر میں آنا ہے. یہ مستقبل کی بات ہے. یہ خلیفۃ الرسول ہیں،
امیر المؤمنین ہیں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مستقبل کی خبریں دے سکتے ہیں، اور پھر زمین کے اوپر کی خبریں ہی نہیں، زمین کے اندر کی خبریں بھی دیا کرتے ہیں۔ پھر آپ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں قبر میں جاؤں گا تو میری قبر میں بھی منکر نکیر آئیں گے، تو کیفیت کیا ہوگی؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر تمہارا معاملہ ہی جدا ہوگا، تمہارا انداز ہی جدا ہوگا۔ جب تمہاری قبر میں منکر نکیر سوال کرنے کے لیے آئیں گے تو ابھی وہ سوال کرنے ہی لگیں گے کہ تم ان پر سوال کر دو گے، اور تم کہو گے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ سوال کرنے لگیں گے، تم ان پر سوال کر دو گے، تم کہو گے اللہ ربی فمن ربکما، اللہ تبارک و تعالیٰ میرا رب ہے، تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابھی ایک سوال کی بات ہے، دوسرے سوال کی باری آئے گی اور تم کہو گے وہ محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی ہیں، فمن نبیکما، تم بتاؤ تمہارے نبی کون ہے؟ پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پھر تم کہو گے والاسلام دینی، اسلام میرا دین ہے، فما دینکما، تم بتاؤ تم دونوں کا دین کیا ہے؟ تو اے عمر تمہاری قبر میں جب منکر نکیر آئیں گے تو ان کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، وہ سوال کرنے کے لیے آئیں گے، ان کو جواب دینے پڑ جائیں گے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فیقولان، جب ان کے ساتھ منکر نکیر کے ساتھ یہ کیفیت پیش آئے گی نا تو وہ دونوں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ واہ عجبا، کیسی تعجب کی بات ہے، کیا کمال شخصیت آئی ہے قبر میں۔ قبر میں تو ہر کسی نے جانا ہے، لیکن دیکھیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بھی دیکھیں، اور یہ شان بیان کون کر رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر کے اندر جانے سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، دنیا کے اندر انہیں بتایا جا رہا ہے جب تم قبر میں جاؤ گے تو تمہاری کیفیت یہ ہوگی۔ اور پھر فرشتے جواباً کہیں گے کیا؟ فرشتے کہیں گے واہ عجبا، کیا تعجب کی بات ہے، کیا ہستی آئی ہے، کیا شخصیت آئی ہے۔ ما ندری نحن ارسلنا الیک ام انت ارسلت الینا، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہمیں تمہارے پاس سوال کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے یا تمہیں ہمارے پاس سوال کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تمہاری قبر میں منکر نکیر آئیں گے تو کیفیت یہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شان عطا فرمائی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے 10 سال 6 مہینے غالباً 4 دن حکومت فرمائی، اور اس قدر اسلام کے عروج کا وہ دور گزرا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو زمانہ تھا، ایسا مقدس ایسا پیارا زمانہ، اسلامی فتوحات کا زمانہ کہ اسلام بہت پھیلا، بڑی فتوحات ہوئی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک زمانے میں۔ پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال 6 ماہ 4 دن آپ منصب خلافت پر فائز رہے۔ پھر آپ کو فجر کی نماز میں جماعت کرواتے ہوئے، امامت کرواتے ہوئے، مسجد نبوی شریف ہے، مصلی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مصلی رسول پر آپ امامت فرما رہے ہیں۔ ابو لولو فیروز یہ بدبخت ایسا شخص تھا جس نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کی حالت میں خنجر مار کر شہید کیا۔ خنجر مارا، آپ زخمی ہو گئے، پھر زخمی رہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی کے سبب سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت فرمائی۔ اور جب آپ زخمی تھے نا تو آپ نے اپنی ایک تمنا، ایک خواہش کا اظہار کیا۔ آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھیجا حضرت ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ کے پاس۔ بیٹے کو بھیجا کہ جاؤ، جا کر ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ان سے عرض کرو کہ فاروق اعظم کی التجا لے کر آیا ہوں، ان کی یہ خواہش ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ جب ان کا وصال ہو، جب وہ انتقال کر جائیں تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کے ساتھ انہیں دفن کیا جائے، کیونکہ وہ حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہے، جو روضہ رسول ہے وہ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ مبارک ہے۔ حضور علیہ السلام پہلے وہاں آرام فرما رہے تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آرام فرما رہے تھے۔ ان کی یہ خواہش تھی کہ ساتھ مجھے بھی آرام کرنے کی جگہ مل جائے، تو اجازت کے لیے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا،
وہ آئے حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ، ان سے اجازت مانگی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آپ نے اجازت عطا فرما دی. جب اجازت عطا فرمائی نا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بتایا کہ اجازت مل گئی ہے. پھر آپ نے وصیت فرمائی. آپ نے فرمایا کہ جب میں انتقال کر جاؤں دوبارہ جانا، انتقال کر جاؤں مجھے کفن پہنا دیا جائے، سارے معاملات ہو جائیں، مجھے جب تیار کر لیا جائے نا دفن کے لیے، پھر دوبارہ جانا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس اور جا کر پھر اجازت طلب کرنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے منصب خلافت کے سبب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے مجھے اجازت دے دی ہو، کہیں ایسا نہ ہو. اس لیے میرے انتقال کے بعد دوبارہ جانا اور جا کر دوبارہ سے اجازت طلب کرنا، اگر اجازت مل جائے تو مجھے حضور علیہ السلام کے پہلو میں دفن کر دینا. تو پھر دوبارہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد گئے، جا کر اجازت مانگی، پھر اجازت مل گئی تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام کے پہلو میں دفن کر دیا گیا. اور حضور علیہ السلام نے ان کی شان کو یوں بیان فرمایا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا تو سب سے پہلے جس کی قبر کو کھولا جائے گا وہ میں ہوں، اور پھر دوسرے نمبر پر صدیق اکبر کی قبر کو کھولا جائے گا، تیسرے نمبر پر فاروق اعظم کی قبر کو کھولا جائے گا. اور ہم اس شان سے میدان حشر کی طرف چلیں گے کہ میرے ایک ہاتھ میں صدیق کا ہاتھ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں فاروق کا ہاتھ ہوگا. یہ شان ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا کرم فرمایا نا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی میں بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ رہے، ہر غزوے میں حضور علیہ السلام کے ساتھ شریک رہے. پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آج روزے رسول کے اندر آرام بھی فرما رہے ہیں، حشر میں بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے. تو یہ ایسی مبارک ایسی پیاری ہستیاں ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی محبت نصیب فرمائے. ان کے ذکر کے اندر جو جو لوگ جہاں جہاں شریک ہوئے، میری دعا ہے مولا عز و جل فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ جو جو اس محفل کے اندر جہاں جہاں جس جس طریقے سے شریک ہوا، مولا اپنی شان کے مطابق اسے اجر عطا فرما. اس کے دل میں جو جائز خواہش ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ اس کی خواہش کو پورا فرما. اور میری خاص دعا ہے ان احباب کے لیے کہ جو ہر سنڈے کو یہ محفل سجاتے ہیں. صحیح ہے، یہ میں اکثر ان کا ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ ابھی تقریباً 1.5 سال ہونے والا ہے، تقریباً 1.5 سال ہونے والا ہے کہ یہ احباب کوشش کرتے ہیں ہر سنڈے کو یہاں لنگر بنا کر لے کر آتے ہیں، کھلاتے ہیں. میں نے آج تک ان سے نہیں پوچھا کہ پیسے کہاں سے لاتے ہو بھائی، صحیح لنگر کہاں سے بناتے ہو، کون دیتا ہے، کس طرح جمع کرتے ہو، کیا صورتحال ہوتی ہے، نہیں میں نے کبھی نہیں پوچھا. تو 1.5 سال ہو گیا اور میں نے خود ان احباب کو، یہ جو خدام ہیں ان کو میں نے خود دیکھا ہے کہ یوں دیکھیں اٹھا کر لنگر کی بنا کر لاتے ہیں. ان کے لیے بھی خاص دعا فرمائیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رزق میں اپنی شان کے مطابق برکت عطا فرمائے. بلکہ جو جو اس محفل کو سجانے کے لیے جس جس طریقے سے کوشش کرتا ہے مولا تو اپنی شان کے مطابق ان پر نوازشات عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا یہاں جمع ہونا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اچھا، یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے آپ کا شعر ہے، وہ عمر جس کے اعداء پہ شیدا سقر، وہ عمر جس کے اعداء کہتے ہیں دشمنوں کو، سقر نام ہے جہنم کا. قرآن پاک میں بھی ما سالککم فی سقر، ما سالککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کیا چیز لے آئی ہے؟ قالوا لم نکن من المصلین، وہ جہنمی کیا کہیں گے؟ ہم نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے. اس سے پتہ چلا کہ نمازیں چھوڑنے کی وجہ سے جہنم میں بھی بندے چلے جاتے ہیں. تو نمازیں چھوڑنا اتنا ہلکا نہ لیا کریں، اس کو نمازوں کی پابندی کیا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نمازوں کی پابندی کی بھی توفیق عطا فرمائے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ عمر جس کے اعداء پہ شیدا سقر، یعنی وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے دشمنوں کی شیدائی ہے دوزخ، کہ عمر کے جو دشمن ہیں نا یہ میرے اندر آئیں، ایسا ذوق رکھتی ہے دوزخ کے عمر کے جو
دشمن ہیں وہ میرے اندر آئے اور میرے اندر جلیں. ان کا دوسرا مصرع کیا ہے؟ وہ عمر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزاج ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اپنے انداز میں بڑے پیارے اشعار لکھے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اعلیٰ حضرت کا بھی فیض عطا فرمائے. یہ فیض سارا اعلیٰ حضرت کا ہی بولتا ہوں, یہ سارا فیض اعلیٰ حضرت کا ہی ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے دامن سے جو جڑا رہتا ہے عقیدے کے اندر کبھی وہ ادھر ادھر نہیں ہو سکتا. آپ نے ہر انداز میں عقیدے سکھائے اور بتائے ہیں اور کوئی نئے عقیدے نہیں بتائے. اعلیٰ حضرت نے وہی 1400 سال پہلے والے عقائد کو بالکل صاف ستھرا کر کے جن پر غبار چڑھانے کی کوششیں کی گئی تھیں, اعلیٰ حضرت نے انہی عقائد کو بالکل صاف ستھرا کر کے امت تک پہنچایا ہے. یہ فیض ہے اعلیٰ حضرت کا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فیض بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کیا گیا, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اس کا اجر عطا فرمائے. جنہوں نے لنگر کے لیے اہتمام کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی اجر عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالیٰ علی محمد. ابھی انشاءاللہ عز و جل ختم شریف پڑھا جائے گا. اچھا, ختم شریف سے پہلے ایک اور مسئلہ وہ سماعت کر لیں. روزے کے حوالے سے پوچھا گیا تھا. محرم الحرام کے روزوں کی بڑی فضیلت ہے. مختصر عرض کرتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ محرم شریف میں ایک دن کا روزہ ایک مہینے کے روزوں کے برابر ہے. ایک دن کا روزہ. اور پھر 10 محرم الحرام تو حضور علیہ السلام خود روزہ رکھا کرتے تھے. حضور علیہ السلام اس روزے کے رکھنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا. تو 10 محرم الحرام کا روزہ خود بھی رکھیں, اور اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی, 10 محرم کا روزہ رکھیں تو ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی شامل کر لیں. اور اگر 9 محرم کا روزہ شامل نہ کر سکیں تو 10 محرم کے ساتھ 11 محرم الحرام کا روزہ بھی شامل کر لیں. یعنی کم از کم 2 روزے رکھیں. 10 کے ساتھ ایک روزہ شامل کر لیں, یا 9 کا شامل کر لیں یا 11 کا شامل کر لیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ماہ محرم الحرام کی برکات نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ